اس تو قبل میرے پاک نبی علیہ السلام نو اعزاز نبوت بھی مل چکا ہے رب دے طرفوں اور اعزاز رسالت بھی مل چکا ہے رب دے ذات دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ کون ماشاءاللہ۔ فیکون فرمایا جدوں اسا کول تو سارے ہاسے جے سب تو پہلے رب نو رب آکھا الستو دے جلسے دے اندر وہ بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے سبحان اور الستو دے جلسے دے اندر جنو سب تو پہلے خدا دی معرفت ملی ہے وہ بھی ذات محمد سبحان مصطفیٰ اللہ، ماشاءاللہ ساڑھے ماشاءاللہ۔ پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے آپ دی بعثت مبارکہ ہوئے تو سرکار پہلے 40 سال اعلان نبوت نہیں، پھر اگلے 23 برس آپ نے اعلان نبوت تو بعد بڑے بھرپور طریقے دے نال آپ نے تبلیغ دین اسلام دا آپ نے جو ذمہ داریاں آپ دے اتے عہد ہویاں آپ نے بخوب سر انجام دیتیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام رب دی مخلوق تک آپ نے پیش فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دی اب چونکہ جو پہلی زندگی ہے، پہلی زندگی دے 2 حصے ہیں سرکار دے، ایک اعلان نبوت تو پہلا حصہ، ایک اعلان نبوت تو بعد دا حصہ۔ مفسرین قرآن نے قرآن مجید سورت والضحیٰ دی آیت نمبر 4 دے تحت یہ مضمون بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ محبوب آمن والی گھڑی گزری گھڑی تو خیر ہو سے۔ اس تو مراد اعلان نبوت تو پہلا زمانہ بھی لکھا گیا، اعلان نبوت تو بعد دا زمانہ بھی لکھا سبحان گیا۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن میں اے موقف عرض کردہ پیا جناب کے سامنے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام دا پہلا زمانہ گزشتہ زمانہ بھی شان والا ہے، اور جڑا زمانہ سرکار اللہ اکبر محبوب نو اللہ نے عطا فرمایا سارے زمانے تا حضور دہن پہ اے مکین و مکان حضور دہن، چنین و چنو حضور دہن، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ ساری کائنات تا حضور دے ہی دم با قدم دے نال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، تخلیق تا خدا نے فرمائی کائنات نو، لیکن ساری کائنات بنائی تا خدا نے ذات محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت تو پہلے دا زمانہ بھی خیر ہے، اور میں اس دے زمن دے اندر عرض کیتا کہ سرکار پورے عرب دے اندر سب تو زیادہ شریف و نفس بھی حضور دے ذات ہن، سب تو زیادہ معزز بھی حضور دے ذات، عدل و انصاف دے عنوان نال سب تو زیادہ معتبر اور معزز بھی حضور ہن پہ، اور قابل اعتماد ہستی بھی حضور ہن پہ۔ اور میرے پاک نبی علیہ السلام آپ نے کبھی بھی کسے دے نال بھی سرکار دی ذات اور زبان تو کبھی بھی کسے دے نال زیادتی پیش نہیں آئے، اور اس بات دے اوتے حضور دے صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ دی ذات دی قسم اٹھے دے ہیں، فرمیندن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو اساں کبھی بھی فحش کلام نہیں سماعت فرمایا۔ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خیر عطا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی ذات نو بھلائی عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے۔ پھر سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ دے حبیب علیہ السلام اللہ اکبر رب دا وعدہ سچا ہویا۔ انہاں لوگاں نے بھی حضور دا کلمہ پڑھا ہے جنہاں لوگاں دے باپ دادا نے حضور دے دین دی مخالفت کی دی ہے، اور اللہ دا فرمان سچا ہویا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آمن والی گھڑی گزشتہ گھڑی تو بہتر ہو سے۔ اس عنوان دے نال میں جناب نو ایک واقعہ عرض کرے سا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے، آپ بڑے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت والے آپ صحابی ہیں پہ، اور میرے پاک نبی علیہ السلام دی اطاعت و اتباع دے نال اتنی محبت کر دے ہیں کہ سرکار دے وصال تو بعد انہاں جگہ دوتے باہنے ہیں اور ان مقامات دوتے باہنے ہیں جتھے اللہ دے نبی تشریف فرما ہوگا نا، وہ رستے اختیار کریں عبداللہ ابن عمر جو رستے اللہ دے نبی نے اختیار فرمائے، اسے انداز دے نال چل دے ہیں جس انداز دے اللہ دے نبی چل دے رہے۔ آج سنت و شریعت دی چونکہ قدر نہیں رہی، لوگ قدر نہیں کر دے، اور دکھ دی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچن واسطے رستہ نبی دی اطاعت و فرما برداری۔ میرے وسیب دے سیانے لوگ رب دی معرفت نوں پاون واسطے اللہ پاک نے رستہ اپنے محبوب دے ہی عطا فرمایا ہے، ورنہ رب دی ذات تک کوئی بشر نہیں پہنچ سکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری تو بغیر۔ سرکار دی اطاعت و فرما برداری ہی ہے
جس دے ذریعے دے نال بندہ رب دی ذات تک پہنچ سکتا ہے، رب تک پہنچ سکتا ہے اور رب دی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بزم کائنات دے اندر سراپے رحمت بن کے بھی تشریف فرما ہوئے اور سراپے ہدایت بن کے بھی آپ رب دے طرفوں آپ دنیا بزم کائنات دوتے تشریف فرما ہوئے۔ سرکار نے جب نبوت دا اعلان فرمایا تو اب عبداللہ ابن عمر فرمیندے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو انہوں نے متعلق میں ایک ضمن جملہ عرض کیتا کہ چال بھی اسی طرح انہوں نے اپنی ڈھالی اور انداز بھی اسی طرح انہوں نے اپنا گیا جس طرح میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک انداز نبوت ہوئے۔ جس طرح سرکار کلام کر دے ہیں یہ حضور دے او صحابی ہیں اسی طرح اور اسے انداز دے اندر کلام کرن دی، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت اور سرکار دی اتباع دے اندر اتنے ڈھل چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ والے دن حضور دے صحابہ کرام علیہم رضوان تو پوچھا، جڑے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور دے رلے حرم پاک دے بیت اللہ شریف دے اندر جڑے داخل ہوئے انہاں تو پوچھنا کیتا بھی دسو بھی اللہ دے نبی نے کس مقام دوتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ یہ حدیث بخاری باب الصلاۃ۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھنا کیتا یا حضرت زید بن حارثہ یا اسامہ بن زید تو پوچھنا کیتا۔ ان تین صحابہ کرام دے وچوں کو ایک صحابی رسول ہاں جنہاں تو جناب عبداللہ ابن عمر نے پوچھنا کیتا کہ دسو بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام دوتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ دے گھر دے اندر پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ مطاف دے اندر حرم کعبہ شریف دے اندر پہنچ چکے ہیں اور عبداللہ ابن عمر انہاں تو پوچھ رہے ہیں بھی دسو بھی سرکار اللہ دے گھر دے اندر جو داخل تھے ہیں بیت اللہ شریف دے اندر جو داخل تھے ہیں سرکار نے کس مقام دوتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے دسا بھائی 3 ستون چھوڑ کے چوتھے ستون دے درمیانی جگہ دوتے سرکار کھڑے ہیں، 2 دگانے یا 4 دگانے حضور نے ادا فرمائے۔ حضور دے صحابہ کرام علیہم رضوان دی اطاعت و فرما برداری دا جذبہ خیر دیکھو، انہاں اسے مقام دوتے کھڑ کے نماز پڑھی جس مقام دوتے کھڑ کے حضور نے نماز پڑھی ہے اور انہاں اسے طریقے دے نال نماز پڑھی جس طریقے دے نال اللہ دے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیندے ہیں کہ سرکار جب واپس تشریف فرما ہوئے ہجرت کر کے، آپ جانتے ہو کہ حضور مجبور ہو کے ہجرت حضور نے فرمائے اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہا کہ یعنی خاندانی کوئی دشمنی نہ ہا اور نہ ہی کوئی علاقائی کوئی دشمنی ہے، صرف دین متین صلی اللہ علیہ وسلم دی اشاعت و ابلاغ دی خاطر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زمانے دی طرفوں جو برا سلوک برداشت کرنا پیا، سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان نو بھی فرماؤ کہ اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں ہجرت کرنا چاہو آپ ہجرت کر سکتے ہو۔ سرکار نے ہجرت کی تھی، ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف فرما ہوئے۔ اچھا مدینہ شریف دا پہلا نام یسرب ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور دے قدم لگے ہیں یسرب مدینہ بن گیا ہے اور مدینہ پاک دی خاک نو بھی اللہ نے خیر و برکت عطا فرمائی ہے، مدینہ پاک دے پانی نو بھی اللہ نے ویسے برکت و رحمت بنا چھوڑا ہے۔ یہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیضان ہے جو کائنات نو نصیب ہوا ہے۔ یہ حضور دے قدمہ دی برکت ہے کہ کائنات نو اللہ نے مطہر بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپہ رحمت بن کے دنیا باز میں گیتی تھے تشریف فرما ہوئے، ہجرت مکمل ہوئی، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمیندے ہیں کہ اساڑے دل دے اندر یہ فکر ہا خدشہ ہا کہ کنیں کفار و مشرکین پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر نہ کھڑے ہوئے اور سرکار نو اذیت نہ پہنچاویں، یعنی کہ سانو ایک خوف ہا دل دے اندر، چونکہ انہاں دے ظلم و ستم دی وجہ تو سرکار نے ہجرت فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف فرما ہوئے، عبداللہ ابن عمر فرمیندے ہیں کہ آس بن وائل ایک سخت ترین مخالف دین اسلام دا یا نظر بن حارث، انہاں دے گھر دے قریب تو سرکار دا جو گزر ہویا نا، فرمیندے کہ انہاں دے گھر دے وچوں بھی محمد پاک دے کلمے دی صدا بلند ہو چکی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گھر انہاں دا کفار و مشرکین دا، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ
نبوت اور رسالت دے قصیدے بلند ہوندے پئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا وعدہ ہے محبوب دے نال، محبوب آمن والی گھڑی گزری گھڑی تو خیر ہو سی، ولل آخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت تو پہلے دا زمانہ بھی خیر ہے، اعلان نبوت تو بعد دا زمانہ بھی خیر ہے۔ اور انہاں لوگاں نے حضور دا کلمہ پڑھا جنہاں لوگاں نے اللہ اکبر سرکار دی مخالفت کی تھی، جنہاں دے بد سلوکی دی وجہ تو سرکار نو ہجرت کرنی پئی، انہاں دی اولاد سرکار دی شرف صحابیت تو مستفیض ہوئے، انہاں نو کلمے نصیب ہوئے، انہاں دی اولاد نے حضور دی نبوت و رسالت نو تسلیم کیتا، جنہاں دے ماں باپ نے حضور دی دین دی مخالفت کی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے، اگرچہ کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق نبوت دے نال اور کردار نبوت دے نال سرکار نے ہر مقام و ہر محاذ دے اندر میرے پاک نبی نو اللہ نے فتح عطا فرمائے، اور ہر دل دے اندر حضور دا نبوت و رسالت دا اللہ اکبر نبوت و رسالت دا روب داخل ہویا ہے۔ لیکن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رب دا وعدہ بھی ہے، تھال دے لوگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے، حضور دا ذکر رب دے وعدے دے مطابق دن بدن ترقی دے منازل طے کردہ بھی ہے۔ اساں کل کوئی نہ ہاسے حضور دا ذکر کل بھی ہا، اساں کل کوئی نہ ہو سو پھر بھی حضور دا ذکر ہو سے۔ اسی طرح بزم سج ویسی علماء اسی طرح حضور دی مدحت بیان کر سن، اور حضور دے غلام اسی طرح حضور دی مدحت نو سماعت سبحان اللہ، کریں۔ ماشاءاللہ، یہ رب دا وعدہ ہے، اور اللہ دے وعدے سچے ہوندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو ذکر دے اندر اللہ نے رفعت و بلندی عطا فرمائے کہ آمد مصطفیٰ تو پہلے بھی حضور دا ذکر ہے، آمد مصطفیٰ تو بعد بھی حضور دا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس عنوان دوتے میں جناب نو ایک بہت خوبصورت مزید ایک حدیث پاک عرض کردہ ہاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر صرف انسان نہیں کردے پئے، اس عنوان دوتے ایک بہت الگ خوبصورت پہلو ہے، چونکہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت بھی اللہ نے ساری کائنات نو عطا فرمائے۔ جنگل دے جانور جان دے ہن کی ذات محمد مصطفیٰ رب دی بارگاہ انہاں دا مقام کیا ہے، چرند و پرند بھی جان دے ہیں، اور اس عنوان دوتے کافی حدیث پاک بھی ہن پہ، شجر و حجر بھی جان دے ہیں، کائنات دی ہر ایک چیز جان دی ہے کہ رب دی بارگاہ دے اندر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام کتنا بلند ہے پیا۔ لیکن میں جناب نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی رفت دے عنوان دے نال کہ گزشتہ ادوار دے اندر بھی حضور دا ذکر اسی طرح سر بلند ہا، جس طرح مستقبل دے اندر اور اس زمانے دے اندر حضور دا ذکر معراج دی بلندی دوتے پہنچ چکا ہے، عرشاں دوتے بھی حضور دا ذکر ہے، اور سر فرش بھی حضور دا ذکر۔ حضرت سیدنا حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویات حدیث پاک آپ فرمیندے ہیں کہ اعلان نبوت تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اساں گزرے ہیں، اور سرکار وادی مکہ تو سرکار دا گزر ہویا، اطراف مکہ وادی مکہ تو حضور دا گزر ہویا۔ جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم قبل علی ان العبعث، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک دے راوی ہیں جناب جابر بن سامرہ، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان انہوں نے نقل فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اعلان نبوت تو پہلے مکے دے جڑے پتھر اور جڑے درخت میری ذات دوتے سلام پڑھ دے ہیں، اللہ دے نبی انہاں درود و سلام پڑھن والے شجر و حجر نو بھی جان دے ہیں۔ اب اس حدیث پاک تو پھر دو سانو پہلو ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں۔ ایک تا حضور دی ذات دوتے درود و سلام شجر و حجر پڑھ دے ہیں، دوسرا اے بھی خوبصورت پہلو ہے کہ اعلان نبوت تو پہلے سرکار دی ذات دوتے شجر و حجر سلام پڑھ دے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن دی توفیق اللہ نے کائنات دے اندر ہر ایک چیز نو عطا فرما چھوڑی ہے۔ میرے رب نے اپنی معرفت بھی کائنات نو عطا فرمائے، اس نو سمجھنا ہے ایک کے جملے دے نال لا الہ دی معرفت بھی کائنات نو مل چکی ہے، اور محمد الرسول اللہ دی معرفت بھی کائنات نو مل چکی ہے۔ سرکار دا ذکر کائنات نے کیتا ہے،
صرف یہ اعزاز اللہ نے انسانوں کو نہیں عطا فرمایا، ہر ایک چیز میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی مدحت تعریف و توصیف دی بڑھائی عطا فرمائے۔ اور اس عنوان دوتے تو اتنے حدیث پاک ہیں پہ ایک شخص ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رسالت مآب دے اندر انہیں عرض کیتا، تقاضا کیتا کہ حضور اے فلاں درخت اگر چل کے آمن اور آپ دی نبوت دا اگر اے شہادت پیش کریں تو سرکار ساڑی باطن دی تسلی ہو ویسی اور اسا آپ دی نبوت اور رسالت دے یقین کر کے نسو۔ حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ سرکار اس طرح دا ارادہ نہیں رکھ دے کہ خود بھی اپنے معجزات نبوت دا اظہار فرماویں، لیکن جب کفار و مشرکین اور جب اس بات دا تقاضا ہو لوگوں دے طرفوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے طرفوں اسباب بنے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات نبوت دا ظہور ہویا ہے۔ کفار و مشرکین دی جماعت نے حضور نو عرض کیتا کہ سرکار فلاں درخت ہیں اگر یہ آپ دا نبوت و رسالت دی اگر یہ تصدیق پیش کر دے ہیں تو اصحاب دی نبوت و رسالت دا اقرار کر دے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے صرف سرکار نے نگاہ نبوت دا حضور نے انہاں دی طرف نور حضور نے منتقل فرمایا یا حضور نے ڈٹھا نگاہ نبوت دے نال یا سرکار نے نگاہ نبوت دے نال انہاں دی طرف نگاہ رحمت حضور نے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام علیہم رضوان فرمیندے ہیں کہ ایسا منظر کیا ڈٹھا، سرکار دا صرف حکم ملا ہے وہ درخت جڑہاں سمیت چل کے آئے حضور دی خدمت نبوت دے اندر محمد مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دی شہادت دی تسبیح پڑھ دے کھڑے ماشاءاللہ حضور دی نبوت اور رسالت دی تسبیح پڑھ دے کھڑے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے بھی سرکار دے ذکر نو اللہ نے بڑھائی عطا فرمائے۔ کوئی زمانے دے اندر حضور دا ذکر کسے دا محتاج نہیں رہا، کسے زبان دا محتاج نہیں، کسے دے علم دا محتاج نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دی آمد تو پہلے بھی حضور دا ذکر ہے کائنات دے اندر، نبیاں نے حضور دے قصیدے پڑھے، پچھلے صحیفے دے اندر حضور دی مدحت تعریف و توصیف لکھی گئی۔ اور پھر جب حضور تشریف فرما ہو چکے تو رب دا وعدہ اور اعلان ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آمن والی گھڑی گزری گھڑی تو بہتر ہو سی۔ امام المحدثین سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ دا ایک فرمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے نال اور پھر انشاءاللہ نماز جمعہ دی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ فرمیندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے ذکر نو دو طریقے دے نال اللہ نے بڑھائی عطا فرمائے۔ سرکار دی آمد تو پہلے حضور دے ذکر دی کیفیت ہو رہے آپ فرمیندے ہیں، اور سرکار دی آمد تو بعد حضور دے ذکر دی کیفیت ہو رہے۔ آپ عام انسان نہیں، عام ہستی نہیں، پاک و ہند برے صغیر دے اندر جتنے بھی صوفیاء اور صحب عشق لوگ ہیں انہاں دے سر فرست لوگاں دے وچوں ایک ہستی ہیں سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہیں میرے پاک نبی علیہ السلام دی نگاہ نبوت دے اللہ اکبر، جنہوں نے سرکار دی نگاہ نبوت نصیب ہوئی، حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمیندے ہیں کہ دو طریقے دے نال اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام دے یعنی کہ دو حصے بنائے حضور دے ذکر دی بڑھائی دے، ایک حصہ ہے درود دا، ایک حصہ ہے سلام دا۔ اتنی گال عرض کر کے اگلا جملہ آپ فرمیندے ہیں کہ سرکار جب دنیا دوتے تشریف فرما نہیں ہوئے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس عنوان دوتے واقعہ فرمیندے ہیں کہ سرکار جب تشریف فرما نہیں ہوئے اس وقت حضور دوتے صرف سلام پڑھا گیا ہے، وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جب حضور تشریف فرما ہو چکے ہیں پھر سرکار دی ذات دوتے سلام بھی پڑھا گیا ہے، پھر سرکار دی ذات دوتے درود بھی پڑھا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر اس ذکر دے پھر دو کیفیتاں ہیں، یعنی کہ پھر اس دے دو اگھا مزید کیفیتاں ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی بعثت تو پہلے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب دے نور دوتے رب نے درود و سلام پڑھا ہے۔ پھر جب محبوب تشریف فرما ہو چکے، بعثت مبارکہ ہو چکی، جلوہ گری کائنات دے اندر آپ دی ہو چکی، آپ دی آمد ہو چکی، تو فرمایا کہ پھر وہ درود و سلام دا سلسلہ
جڑا پہلے نور مصطفیٰ دوتے بھیجا وہندا ہا ابو ذات محمد مصطفیٰ دوتے ہاں بھیجا سبحان اللہ ماشاء اللہ اس عنوان دے نال ماشاءاللہ یا رسول اللہ اللہ اساں سب نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مدحت و بڑھائی حضور دی آمد تو پہلے بھی کائنات دے اندر حضور دا ذکر ہے کبھی سرکار دے نور دوتے درود و سلام دی صورت حضور دے ذکر نو بڑھائی بخشی گئی اور کبھی سرکار دی ذات والا صفات دے اتے درود و سلام دی صورت اللہ نے محبوب دی بڑھائی نو بلندی عطا فرمائے اور اللہ دا وعدہ ہے اس آیت نو آیت وعدہ بھی آتے ہیں علماء مفسرین وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب جو زمانہ گزشتہ ہے بیت گیا وہ بھی توڑے واسطے خیر ہے محبوب آمن والی گھڑی تو اون گھڑی تو بھی خیر چنگی ہو گئی ہے اللہ سا ساریاں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت حضور دی بارگاہ دے آداب عطا فرمائے حسب روایات دے مطابق نماز جمعہ دا جو وقت ہا وہ جو ہو چکا ہے الحمدللہ 40-45 منٹ گفتگو میں